یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم لیویٹیکس چیپٹر 8 کے ساتھ، جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے اسٹڈی سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں لیویٹیکس کی کتاب میں جیسے ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے ایگزیکٹ بلو پرنٹ دیا موسیٰ کو کہ تو نے ایسے ایسے ہیکل کو بنانا ہے، اس طور پہ اس کی صفائی ہونی چاہیے، اور تو نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اس طور پہ کپڑے پہنانے، اس طور پہ تو نے انہیں مسح کرنا ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ خداوند کی ہیکل کون ہے۔ خداوند نے کہا کہ تو میرا مسکن ہے، تیرے اندر میں بسوں گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہیکل کی چیزوں کو پاک صاف کیا جاتا تھا، جیسے بہت ضروری تھا کہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو خدا نے انہیں سکھایا تھا اسے وہ مینٹین کریں، تو بہت ضروری ہے کہ یسوع کے لہو کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو دھوتے رہیں، کیونکہ ایک ہی نام ہے جس کی روح القدس عزت کرتا ہے، اور وہ یسوع نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا لہو ہمارے لیے بہایا ہے، اور جس کی بھی زندگی یسوع کے لہو سے دھلی ہوتی ہے اس کے اندر خداوند بستا ہے۔ تو آئے میٹنگ کا آغاز کریں گے، خداوند سے مانگیں گے کہ اے باپ، جس طرح ہیکل کو پاک صاف کیا جاتا تھا لہو سے، کہ تو اس میں سکونت کرے۔ ہم چاہتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر سکونت کرے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیاں اے باپ یسوع کے لہو سے دھو دی جائیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں اے خداوند اس موقع کے لیے، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تیرے قدموں میں آ سکیں اے خداوند۔ ہر وہ وقت، ہر وہ لمحہ جو تیرے قدموں میں ہم گزارتے ہیں بہت قیمتی ہے خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، دنیا میں ہم وقت گزارتے ہیں، ہم گندگی میں رہتے ہیں اے خداوند، لیکن جب ہم تیرے پاس آتے ہیں تو ہمیں صاف کر دیتا ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو برف کی مانند سفید کر دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے لہو کے لیے جو صاف کرتا ہے، تیرے لہو کے لیے جو ہمیں صاف کر دیتا ہے، گناہ سے، گندگی سے دھو ڈالتا ہے خداوند۔ اس وقت ہمیں دو روح القدس، ہم ویلکم کرتے ہیں تجھے اپنی زندگیوں میں ہے خداوند۔ اس کا ذمہ لے، آج کی ساری میٹنگ کو تیرے کنٹرول میں دے دیتے ہیں خداوند۔ ہر میوزک سے بھر کے، ہر ٹیلنٹ سے بھر کے، ہر آرگنائزیشن مینجمنٹ سے بھر کے خداوند، تیرا پاک نام عزت و جلال پایا ہے خداوند۔ جو ہم گائیں، جو ہم سنیں، آج ہم تیری حضوری کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے تیری حضوری کا بادل اس وقت موسیٰ کے وقت میں ہیکل کو بھر دیتا تھا اور لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہاں خدا کی موجودگی ہے خداوند۔ آج جو بھی سن رہا ہے، جو بھی ہے خداوند اس لائیو میٹنگ کو واچ کر رہا ہے خداوند، اپنی حضوری سے بھر دے ان کی زندگیوں کو، انہیں چھو، انہیں مسا کر۔ اور آج ہم تیری حضوری، تیری پریزنس کو ہم آج چکھنا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پایا ہے، آمین۔ مل کے ہم زبور گائیں گے، زبور 44 اس کا تیسرا حصہ۔ یہ سب کچھ ہے بیتی پر تینوں اے خدا، نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا۔ یہ سب کچھ ہے بیتی پر تینوں اے خدا، نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا۔ ہاں ساڈے دل تے تھو نہ باغی ہوئے، نہ راہ تیرے تھو پیر ساڈے ہٹے۔ یہ سب کچھ ہے بیتی پر تینوں اے خدا، نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا۔ تو جنگلاں دے وچ سانوں ہے کچھ لیا، تے موت دے ہے سائے وچ دی تعلقہ۔ یہ سب کچھ ہے بیتی
پر تینوں اے خدا نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا جے بھولے اسی اپنے خدا دا نام جے کیتا ہووے جھوٹے بتاں نوں سلام یہ سب کچھ ہے بیتی پر تینوں اے خدا نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا نہ کرے گا کیا او دی رب تحقیقات کہ جاندا ہے او دل دی پوشیدہ بات یہ سب کچھ ہے بیتی پر تینوں اے خدا نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا اپنا ساتھوں لوکاندہ ہے کیوں مصیبت ساڈی بھول جاندا ہے کیوں یہ سب کچھ ہے بیتی پر تینوں اے خدا نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا جان ساڈی مٹی دے وچ مل گئی ہے تے ڈھڈ ساڈا لگیا زمین وے تو کر ساڈی تے اٹھ اے خدا تے رحمت دے نال ہن تو سانوں چھڑا یہ سب کچھ ہے بیتی پر تینوں اے خدا نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا یہ سب کچھ ہے بیتی پر تینوں اے خدا نہ بھولے اسی نہ ہوئے بے وفا یہ ایک گزارش ہے خداوند کے حضور کے خداوند ہم مشکلوں میں ہیں اسرائیلی آپ جانتے ہیں بہت بار مشکلوں میں گئے اور اپنے گناہ کی وجہ سے بہت بار وہ گناہوں کی وجہ سے گئے مشکلوں میں لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر اسرائیلیوں کی پکار خداوند کے حضور کے ہمارے ڈیڑھ خداوند زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں ہمارے دشمن ہم پہ غلبہ پا رہے ہیں تو خداوند اٹھ اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ لڑ اور یہی ہم سب کی دعا ہونی چاہیے ہمیشہ کہ خداوند تو خود اٹھ ہمارے دشمنوں کا سامنا کر ہم میں کوئی ایسی ابیلٹی نہیں ہے ہمیں کوئی قابلیت نہیں ہے کہ ہم کسی کا سامنا کر سکیں یہ صرف خداوند ہے جو ہم میں بستا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس سے زور آور ہے جو دنیا میں ہے تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں ہم میں وہ دوری تھی کتنی گہری وہ دوری تھی کتنی گہری کتنا بڑا تھا وہ فاصلہ مایوس ہو کر سور کی اور دیکھا نِراشا میں تیرا نام لیا
وہ دوری تھی کتنی گہری، کتنا بڑا تھا وہ فاصلہ، مایوس ہو کر سور کی اور دیکھا، نیراشا میں تیرا نام لیا، اندھکار ہٹا کر تیری محبت سے میرا دل تو نے بھر دیا، پورا ہوا سب لکھا گیا، یسوع مسیح تو ہے آشا میری، کس نے تھا سوچا کہ ایسی دیا ملے گی ہم کو بھرپوری سے، یوگوں کا راجا مہما کو چھوڑ کر اپنایا میرے شرم اور گناہ، کرو سے میں نے پائی ہے معافی، میں ہو گیا اس راجا کا سندر مسیحا، اب میں ہوں تیرا یسوع مسیح، تو ہے آشا میری، یسوع مسیح تو ہے آشا میری، ہاللویا، پربھو تیری استوتی ہو، ہاللویا، تو نے ہرایا مرتیو کو، تو نے توڑی ہر زنجیر، تیرے نام رہائی، یسوع مسیح تو ہے آشا میری، آئی وہ صبح وعدہ پورا ہوا، بے جان شریر نے پھر سانسیں لی، خاموشی میں سے تو نے پکارا، قبر تیری جیت ہے کہاں، آئی وہ صبح وعدہ پورا ہوا، بے جان شریر نے پھر سانسیں لی، خاموشی میں سے تو نے پکارا، قبر تیری جیت ہے کہاں، ہاللویا، پربھو تیری استوتی ہو، ہاللویا، تو نے ہرایا مرتیو کو، تو نے توڑی ہر زنجیر، تیرے نام رہائی، یسوع مسیح تو ہے آشا میری، یسوع مسیح تو ہے آشا میری، ہاللویا، یسوع مسیح ہماری آشا ہے، وہ ہماری امید ہے، اور ابھی ہم نے گایا کہ قبر تیری جیت کہاں، تیرا ڈنگ کہاں، یہاں تک کہ موت بھی ہمارے یسوع مسیح کو قبر میں نہیں رکھ سکی، اور یہی یاد ابھی ہم نے کچھ دن پہلے منائی ہے ریزوریکشن ڈے پہ، کہ یسوع مسیح قبر پہ اس نے فتح پائی، اور ایک یہاں بڑی خوبصورت لائن لکھی ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، یہاں لکھا ہے کہ بے جان جو ایک ہستی تھی اس نے سانسیں لیں، یسوع مسیح کے ساتھ
ہمارا گناہ دفن ہوا اور ہم زندگی میں راست بازی کے لحاظ سے یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھے. تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں. بہت خوبصورت گیت ہے, ریسنٹلی بردر ارسلان نے گایا ہے, مینو یسوع دیاں رکھاں مینو کادی پریشانی ہے. مینو گل نال لایا نالے عزت ودائی, مینو اپنا بنا کے میری ہمت ودائی, مینو اپنا بنا کے میری ہمت ودائی. روح پاک میری کیتی ساری زندگی روحانی, میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی. مینو یسوع دیاں رکھاں سدیاں رکھاں مینو کادے پریشانی, میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی. مینو یسوع دیاں رکھاں مینو کادے پریشانی, میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی. مینو یسوع دیاں رکھاں مینو گل نال لایا نالے عزت ودائی, مینو گل نال لایا نالے عزت ودائی, مینو اپنا بنا کے میری ہمت ودائی, مینو اپنا بنا کے میری ہمت ودائی. روح پاک میری کیتی ساری زندگی روحانی, روح پاک میری کیتی ساری زندگی روحانی, میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی. مینو یسوع دیاں رکھاں مینو کادے پریشانی, میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی. ہار گیا ساں میں جنگ وچ دنیا دے رنگ, ہار گیا ساں میں جنگ وچ دنیا دے رنگ. ہاتھ یسوع نے ودایا مینو ہر نو جتایا, ہاتھ یسوع نے ودایا مینو ہر نو جتایا. روح پاک مینو دتی پاک رویا آسمانی, میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی. مینو یسوع دیاں رکھاں مینو کادے پریشانی, میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی. میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی, میرے نال صدا رہندا او دی بڑی مہربانی. یسوع مسیح کی بہت مہربانی ہے ہماری زندگی پہ, اور مینو یسوع دیاں رکھاں بہت خوبصورت الفاظ ہیں. خداوند اگر ہمیں تھام کے نہ رکھے تو ہم کب کے بھٹک جائیں راہ سے. ہم اس ایک بھیڑ کی مانند ہیں جو ہمیشہ بھٹک جاتی ہے. ایک فیس بک پہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس پہ کیپشن لکھی تھی کہ ہم بھی اس بھیڑ کی مانند ہیں. اس میں دکھاتے ہیں ایک گڑھا ہوتا ہے, اس میں سے بندہ بھیڑ کو کھینچ کے نکالتا ہے, وہ پھر سائڈ کو جاتی ہے اور پھر پھدک کے واپس
उसी गड्ढे में चली जाती है। और हम सब भी उसी भेड़ की मानिंद हैं। डेली हम खुदावंद के जलाल से महरूम रहते हैं कितने कामों की वजह से, लेकिन मैनू यसू दियाँ रखा, मैनू कादे मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। कोई हथियार जो हमारे खिलाफ बनाया जाएगा काम में नहीं आएगा, क्योंकि खुदावंद लश्करों का रब यसू मसीह हमारे साथ है। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ शुक्रगुजारी करें खुदावंद की फतह के लिए, और उसी मसा में फिर हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। खुदावंद इस वक्त हम तेरा शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि तेरी हजूरी में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं, तू अजीम है, तू कदूस है, तू बहरोबर का खालिक और मालिक है। तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है खुदा, हमसे दस्तबरदार नहीं होता। तेरे फजलों को है खुदा, तेरी रहमतों को हमने एक्सपीरियंस किया है हमेशा अपनी ज़िंदगियों में है खुदावन। और है खुदावन जैसा तूने प्यार किया है खुदा वैसा और कोई प्यार नहीं कर सकता है खुदा। जैसी मोहब्बत तूने रखी है खुदा वैसे कोई नहीं रख सकता, क्योंकि तूने कहा कोई दोस्त भी अपने दोस्त के लिए जान नहीं दे सकता, लेकिन तूने दोस्त से बढ़ के है खुदा, माँ बाप से बढ़ के है खुदा, हर रिश्ते से बढ़ के है खुदा, तूने अपने प्यार को हमें दिखाया है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चलता है खुदा, इस ज़िंदगी के सफ़र में है खुदा तू हमारी मदद करता है कि है खुदा हम है खुदा तमाम उन मुश्किलात परेशानियों में जो शैतान लेकर आता है खुदा, तू उसमें भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा हमें फ़तह से बढ़ के गलबा देता है खुदा। और तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है खुदा, ताकि वो तमाम उन कुर्बानियों को रिप्लेस करे, और वो जो सब एक मिरर थी, एक अक्स थी उस रियलिटी का, यीशु मसीह के खून का जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, और तौफीक दे के खुदा तेरे साथ पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से चलें हैं खुदा, तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करें। और इसी तरह से जब तेरे कलाम को भी हम खुदा सुने तो हमारी ज़िंदगियों में खुदा आज खैर करे, बड़े फले और सोगुना फल लेकर आए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह आंखों को बंद रखेंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे उसकी कुर्बानी के लिए कि उसने हमें हमारे गुनाहों से माफ़ किया, उसने हमें धो डाला है, उसने हमें नया बना दिया। यीशु ने कहा कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आए शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं उसके काम के लिए कि उसने हमें माफ़ किया, उसने हमें नया दिल दिए, नई रूह दिए। जे ना पर्दा मेरी हामी तू, जे ना पर्दा मेरी हामी तू, कैंज छड़दा मैं गुलामी नू, कैंज छड़दा मैं गुलामी नू। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा मिलके गाएंगे। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा मैं जो जिंदा जे ना पर्दा मेरी हामी तू, जे ना पर्दा मेरी हामी तू, कैंज छड़दा मैं गुलामी नू, कैंज छड़दा मैं गुलामी नू। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा
تو سچا خدا وفادار ہے میں جو زندہ ہاں میرے پاپاں دے لئی تو زخمی ہویا میرے پاپاں دے لئی تو زخمی ہویا میرے آنند دے لئی تو کنا رویا میرے آنند دے لئی تو کنا رویا تو درداں چ سندا پکار ہے میں جو زندہ ہاں تو درداں چ سندا پکار ہے میں جو زندہ ہاں یسوع مسیح تیرا پیار ہے میں جو زندہ ہاں تیری دیا بے شمار ہے میں جو زندہ ہاں اسے بتانا شروع کریں کتنا پیار کرتے ہیں یسوع کتنا پیار کرتا ہے اس کا شکر کریں یسوع مسیح تیرا پیار ہے میں جو زندہ ہاں تیری دیا بے شمار ہے میں جو زندہ ہاں میں جو زندہ ہاں میں جو زندہ ہاں میں جو زندہ ہاں ہاللویہ خداوند کی تعریف ہو اس کے پیار کے لیے تو آیا وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں یسوع کو دیکھوں ہاللویہ 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 خدا کی تعریف ہو اس بہت خوبصورت پیارے موقع کے لیے جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں یسوع کی باتیں سنتے ہیں وہ جو شیریں دہاں ہیں اس کی باتیں سنتے ہوئے
اور یہ بات سوچ کے ہی کہ ہم اس کی باتیں سننے لگے ہیں، اس کی عبادت کرنے لگے ہیں، اس کے لیے گیت گانے لگے ہیں، ہم بہت خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ جتنے اس کی محبت کا تجربہ کر چکے ہیں ان کے دل میں خوشی ہی خوشی اترتی ہے کہ اس وقت میں اور یسوع موجود ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تو مبارک ہے، تو قدوس ہے، ہمارے چہرے کی رونق ہے، ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے، ہمارے چہرے کی مسکراہٹ ہے، ہماری زندگی کی اے خداوند خوشی ہے، ہمارا سہارا ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارا زور ہے، ہماری فتح ہے۔ اے خداوند یسوع ہر وقت کا ہمارا کثرت کا اطمینان ہے، اور اے خداوند اس جلال سے بھری خوشی کو، اس کثرت کے اطمینان کو اے خداوند کبھی کوئی چھین سکتا نہیں ہے خداوند، کیونکہ تو اس کا راکھا ہے خداوند یسوع جی۔ اور اے خداوند تو نے ہمارے ایمان کو اپنے اندر رکھا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند یسوع اس وقت ہم تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں، تیرے روح سے سننا چاہتے ہیں، ہمیں سکھا، ہمیں سمجھا، اپنے روح سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اور اے خداوند آسمان کی بادشاہت میں جانے تک جیسے تو باپ کا وفادار رہا آسمان تک جانے تک، اے خداوند آسمان پر جانے تک تو باپ کا وفادار رہا، اسی طرح ہم بھی اے خداوند یسوع جی آج اور آئندہ ہمیشہ تیرے وفادار رہیں۔ تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم احبار اس کا 8واں باب، اس کا کافی حصہ سیکھ چکے ہیں، جو 2 دفعہ ہم نے انہی آیات کو رپیٹ کیا، تیسری دفعہ بھی انہی آیات میں سے کچھ حصے کو پھر دوبارہ ہم رپیٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے۔ تو احبار اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت ہے، اور یہ دوبارہ کیوں میں اس کو بیان کر رہی ہوں، کیونکہ ایک دفعہ کچھ چیزیں میں نے سامنے رکھ کے ان کے ذریعے سے میں نے بتایا تھا، اور آج پھر میں ان کو یسوع مسیح کی ذات سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کی عکاسی کر رہے تھے۔ تو آئیے ہم احبار اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہاں خداوند موسیٰ سے کہہ رہا ہے، اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامہ پر سامنے سونے کے پتھر یعنی مقدس تاج کو لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ تو خدا نے موسیٰ کو حکم کیا کیا کہ تو ہارون کے سر کے پر امامہ رکھنا، اور جو پہلے کی اس کی تیاری ہے وہ ہم نے پچھلی آیات میں سیکھی ہیں۔ تو اب جو تیاری کا یہ والا عمل کہ اس کے سر پہ امامہ رکھنا اور آگے ایک سونے کی پتری لگانی ہے، اس سونے کی پتری پہ لکھا ہوتا خداوند کے لیے مقدس۔ تو یہ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اور کس کے لیے حکم دیا؟ ہارون کے لیے۔ ہارون کے لیے کیوں حکم دیا؟ کیونکہ وہ کاہن ہے اور وہ خداوند کے حضور آئے، اور وہ یہ دکھائی دے اس کے لباس سے بھی کہ وہ خدا کا خدمت گزار ہے، وہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ یہ سارا لباس اس کی عزت اور زینت کے لیے بھی ہے۔ آئیے ہم اس کا اطلاق دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کی ذات میں اور ایسے نئے عہد نامے میں یہ جو امامہ ہے اور یہ سونے کی پتری ہے، اس کو ہم کیسے نئے عہد نامے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی 4 آیت ہے، یہاں لکھا ہے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اور اس کا نام، خداوند یسوع کا نام، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ تو جیسے ہارون کے ماتھے پہ یہ سونے کی پتری اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا خادم ہے، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، وہ خدا کے لیے مقدس ہے۔ اور اسی طرح سے جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو اس کو یہ بتایا کہ تو ایسا کرنا، اصل میں خداوند اسے کیا کہہ رہا تھا کہ میرا نام تیرے ماتھے کے اوپر ہے، میرا نام تیری زندگی کے اندر ہے۔ اور خداوند مکاشفہ 22:4 میں ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب ہم آسمان پہ جائیں گے تو ایسا ہی ہے کہ جو لوگ خدا کو روبرو دیکھیں گے، جو خداوند کے ساتھ ہوں گے، وہ ان کے ماتھوں پہ کس کا نام ہوگا؟ یسوع کا نام ہوگا۔ تو خداوند کیا چاہ رہا
رہا تھا ہارون سے اور میرے سے اور آپ سے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسی زندگی گزاریں، خدا کے لیے مقدس بن کے زندگی گزاریں، خدا کے لیے الگ رہیں. ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہم دنیا کے ہیں نہیں، ہم خدا کے خادم ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم صرف اسی کے ہو کے رہیں. اور ہم جب اپنی زندگی میں خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے تو ہم روبرو اس کو دیکھیں گے. اور ابھی بھی ہم سیلڈ ونز ہیں، ہمارے اوپر روح القدس کے وسیلے سے خدا کی مہر کی گئی ہے. تو اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ سب نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، جس طرح سے ہارون کے لیے خدا نے ایک لباس ٹھہرایا اور سب کے چہرے پہ خوشی ہے اور سب کی ذات سے پوری ذات ہی یہ بتا رہی ہے کہ یہ خداوند کے لیے مقدس ہیں. خروج اس کا 13واں باب اور 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہاں پر بھی بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں تمہیں کیوں دے رہا ہوں، میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزوں کو اپنے اوپر لگانا، یعنی کہ اس طرح کا لباس پہننا. تو خروج 13 باب 9 آیت میں لکھا ہے، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا ہے. تو خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ سب لوگوں کے سامنے میری شریعت رہے، ہر وقت ان کا دھیان خدا کے کلام کی طرف رہے. اور خدا نے کہا تھا کہ یہ میرے کلام کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، ہر وقت تیرے ہاتھ کے اوپر. یہ جس طرح سے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پہ یہ ایک ربن سا انہوں نے باندھا ہوا ہے، اور یہ ربن کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ خدا نے کہا تھا کہ جب تو یہ اس طرح سے اس ربن کو اپنے اوپر باندھے گا تو اس کو دیکھ کے ہمیشہ یاد کرنا کہ اگر تو کچھ غلط کرنے لگا ہے تو نے غلط نہیں کرنا، کیونکہ تو خدا کے لیے ہے، تجھے خدا نے ملک مصر سے نکالا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد ہونے کے لیے آزاد کیا ہے، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. تو خدا نے چونکہ ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، تو خدا کہتا ہے میرا کلام ہر وقت تیری نظروں کے سامنے ہو. تو خدا نے اسے اسرائیل کو ایک نشانی کے طور پہ کہا کہ تو کلام کو اپنے بازوؤں پہ باندھ دینا، یہ تیری آنکھوں کے سامنے رہے اور تیری زبان کے اوپر ہو. اور خداوند نے کہا کہ تو یاد رکھنا کہ میں نے تجھے زور بازو سے نکالا ہے. لیکن اگر ایک انسان یہ سب کچھ تو کرے کہ اپنے بازو کے اوپر خود ربن باندھا ہے اور وہ یہ دکھائے کہ میں خدا کے کلام کو اپلائی کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، اس کا اطلاق کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے کچھ بتایا ہمیں. متی 23 باب اس کی 5ویں آیت میں، متی 23 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تویز بڑے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک یہودی شخص ہے، اس نے اپنے ماتھے کے اوپر ایک باکس ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے ماتھے کے اوپر ہے، اس کے بازو کے اوپر ایک ربن ہے جو اس نے باندھا ہوا ہے. اس کے جن سے اس کی چادر ہے، چادر کے کنارے پہ کچھ دھاگے سے ہیں. تو ان کا ذکر خداوند نے کیا کہ وہ اپنے تویز بڑے بناتے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے کلام کے اوپر دھیان دیں. جب ہمارا دھیان اس پہ جائے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ میں خدا کے لیے ہوں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا راست باز شخص ہوں، لیکن ان کا عمل اس سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے. پھر خداوند نے کہا وہ اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے بناتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ راست باز ہیں. لیکن خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہمارا جو سا بیرونی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جیسے کئی دفعہ اگر کوئی گیت گا رہا ہے اور وہ ایسے پیارے اس کے تاثرات ہیں کہ ہمیں، اگر ہم اس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے کوئی بھی، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں گے یہ
کتنے دل سے گا رہا ہے، کتنا پیارے پیارے اس کے جذبات ہیں خدا کے لیے. لیکن جس طرح سے ڈراموں میں فلموں میں بہت ہی پیاری ایکٹنگ ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ ان کے ریلیشنز بہت ہی پیور ہیں، لیکن اصل میں صرف وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو خداوند جہاں پر اس ایکٹنگ سے ہمیں روک رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ تم نے صرف ایکٹ کرنا ہے. یہ ایکٹ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کرو، لیکن اس ایکٹ کو دل سے کرو، تمہارے دل میں سے جو نکلے اس کے مطابق یہ دونوں چیزیں میچ کرتی ہوں. تو خداوند نے جو کہا کہ اس کے سر پہ امامہ رکھنا، ایک سونے کی پتری لگانا، تو ہمارے یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے ساتھ ریلیٹ ہوں تو ہم بابرکت ہیں اور خداوند خوش ہوتا ہے. آگے ہم 10ویں آیت میں جاتے ہیں، احبار 8 باب اس کی 10 آیت. یہاں لکھا ہے، اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا. ابھی جو پہلی 9 آیات ہیں، احبار 8 باب اس کی پہلی 9 آیات، اس میں خداوند نے بتایا تھا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو کیسے تیار کرنا ہے، ان کو لباس کیسے بنانا ہے، ان کو نہلانا ہے، ان کو لباس بنانا. اور خداوند نے بتایا کہ جو کون کون سی چیزیں ہیں جو تو نے لے کے آنی ہیں. ان میں سے ایک تھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ تو مقدس تیل بھی لے. اب اس تیل سے خداوند نے کیا کام کرنے کے لیے کہا وہ ہم دیکھنے لگے ہیں 10ویں آیت میں. تو خدا نے موسیٰ سے کہا ہے کہ تو یہ تیل لے، مسح کرنے کا تیل لے، اور کس کو مسح کرنا ہے؟ مسکن کو مسح کرنا ہے. اور کس کو؟ جو کچھ بھی مسکن کے اندر ہے. یہ تصویر جو ہمارے سامنے ہے، یہ اس میں ایک بات جو بہت ہی پیاری ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ سلیب کا ایک نشان بن رہا ہے اس میں. جو پاک ترین مقام ہے، اس کے آگے پاک مقام ہے، اور اس کے آگے صحن ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پاک ترین مقام ہے وہاں پہ عہد کا صندوق ہے. پاک مقام میں درمیان میں خوشبو کا مذبح ہے، اور دونوں سائیڈوں پہ ایک طرف شمع دانہ ہے اور ایک طرف روٹیوں کی میز ہے. تو اس طرح سے جو عہد کا صندوق ہے وہ سلیب کا اوپر کا حصہ، آگے یہ 3 چیزیں ہم یہاں پہ سلیب کا وہ سینٹر کا حصہ جہاں پہ ایک یسوع مسیح کے جو بازو آ رہے تھے، پھر جو نچلا حصہ ہے، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں صحن کو کہ وہاں پر ایک حوض تھا جس سے کاہن اپنے آپ کو دھویا کرتے تھے، اور پھر انٹرنس کے قریب ایک مذبح تھا جہاں پہ قربانیاں کیا کرتے تھے. تو یہ ایک سلیب کا سائن بناتے ہیں. تو خداوند نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو مسح کرنا، کس سے مسح کرنا؟ تیل سے مسح کرنا. تیل کس چیز کی نشانی ہے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں ان کا ایک خاص مقصد ہے. تو تیل پاک روح کو ظاہر کرتا ہے. تو خداوند نے کہا کہ میرا روح اس سارے خیمے کے اوپر ہمیشہ رہتا ہے، تو اس کو اس ظاہری نشان سے تو اس پہ تیل لگانا اور اس بات کو کا اعلان کرنا، اس بات کو ایکنالجمنٹ کرنا، اس بات کو اپنے ذہن میں دہرانا، یقین دہانی کرنا، اس کو یادگاری کے طور پہ تو لگا. تو تیل کو کہاں کہاں لگا؟ مذبح پہ لگا، ہیکل پہ، ہیکل کی ایک ایک چیز کے اوپر لگا. سب چیزوں کو اس سے مسح اور مقدس کرنا ہے. تو جو چیزیں پہلے ہی مسح شدہ ہیں وہی کنٹینیوسلی مسح ہوں گی. جو پہلے ہی مقدس ہیں وہی انہی کے اوپر یہ اقرار ہوتا رہے گا کہ یہ مقدس ہے، یہ مقدس ہے. اس کی مثال ہم اپنے بچوں سے لے سکتے ہیں. ہمارے بچے پہلے ہی ہمارے دل کے قریب ہیں اور بہت قیمتی ہیں. جب بھی ہم ان کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی بھی عملی قدم اٹھاتے ہیں، وہ کس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم انہیں بہت پیار کرتے ہیں. اسی طرح ہیکل اور ہیکل کی تمام چیزیں مقدس ہیں، وہ خدا کی طرف سے مسح شدہ ہیں. تو جب ان کے لیے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ اس وقت ان کے اوپر تیل لگائیں گے تو مقدس ہوگی، بلکہ وہ جو پہلے ہی سے مقدس ہیں ان کے لیے ایک اظہار ہے کہ اب بھی میں خدا کے حکم سے عہد کے صندوق تیرے اوپر تیل لگا رہا ہوں، میں ہیکل کی چیزیں شمادان کے اوپر تیل لگا رہا ہوں، میں بخور کے مذبح پہ تیل لگا رہا ہوں، میں سب چیزوں پہ تیل لگا رہا ہوں. جب موسیٰ سب چیزوں پہ تیل لگا رہا ہے تو وہ اس بات کو
کا اظہار کر رہا ہے کہ خدا کا روح اس ساری جگہ کے اوپر سایہ کرتا ہے، یہ اسی سے بلونگ کرتی ہیں، یہ اسی کی چیزیں ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے خداوند یہ بات چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو ہمیشہ یاد کریں، ہمیشہ اس بات کو دہراتے رہیں کہ ہمارے اندر خدا کا روح بستا ہے، ہم اپنے نہیں ہیں، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور ہمارے بدن سے ہمیشہ اسی کا جلال ظاہر ہوتا رہے۔ اور اس میں خدا کو تو خوشی ہوگی لیکن فائدہ ہمارا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو کہیں کہ آپ دھیان سے اسٹڈی کرو، اچھا آپ جو بھی ڈسپلن سے آؤٹ چیزیں ہیں ان کو نہ کرو، آپ بہت اچھی باضابطہ زندگی گزارو، تو اس سے خوشی تو ہمیں حاصل ہوئے گی، لیکن باضابطہ زندگی گزارنے سے فائدہ اس کا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی طرح سے خدا ہمیں سارے فائدے دینا چاہتا ہے، تو خدا ہمیں کہتا ہے اپنے اوپر میرے پاک روح کو ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ روح تمہارے اوپر ہے، اور تم الگ کیے ہوئے ہو، اپنے آپ کو الگ جانو۔ اس سے خدا کو خوشی ہوتی ہے، اور جب خدا کو خوشی ہوئے گی تو ہماری خوشی ہمیشہ پوری ہوگی۔ آگے ہم 11ویں آیت دیکھتے ہیں، احبار 8 باب 11 آیت لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا، اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کریں۔ تو اس وقت موسیٰ مقدس تیل کو لے کے اس سے کن چیزوں کو مقدس ہونے کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ ہے ہی مقدس، اور اس وقت بھی ان کے مقدس ہونے کو میں ظاہر کر رہا ہوں تیل لگا کے۔ کس کے اوپر اس نے تیل لگایا؟ اس نے مذبح پہ۔ مذبح کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ قربانیاں کی جاتی ہیں، تو وہ قربانیاں جو ہیں وہ انسان کو مقدس کرتی ہیں۔ یہ جو مذبح ہے یہ ایک درمیانی ہے کس کس کا؟ ایک طرف خدا ہے، ایک طرف ہم ہیں، اور درمیان میں اس وقت مذبح ہے۔ یہ مذبح کے اوپر قربانیاں کی جاتی ہیں جو ایک انسان کو خدا کے سامنے مقبول بناتی ہیں۔ تو یہ جو مذبح جو خود مقدس ہے اور جو ہمیں مقدس کرتا ہے اور جس کے وسیلے سے خدا عزت پاتا ہے، خدا نے کہا اس کے اوپر تیل لگا۔ اور کیسے؟ اور اس میں سے تھوڑا سا لے کے، یعنی تیل لے کے مذبح پر، یہ جو آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر 7 بار چھڑکا ہے موسیٰ نے، اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو، آپ اس کے آس پاس کافی ظروف دیکھ رہے ہیں، تو اور سب ظروف کو بھی خدا نے کہا کہ ان کو تیل سے مقدس کرنا ہے۔ تو یہ بات مجھے آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہر وقت کہیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ میں خدا کے پاک روح سے مقدس ہوں، میری زندگی سے تعلق رکھنے والی، مذبح سے تعلق رکھنے والی سب چیزیں وہ تیل سے میں مقدس کرتا ہوں، میں روح القدس کی متحدی میں ان کو رکھتا ہوں۔ پھر دوسری چیز جہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے، اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے۔ یہاں تصویر میں آپ حوض بھی دیکھ رہے ہیں، اور حوض اور اس کے نیچے کی کرسی، یعنی وہ سٹینڈ جس کے اوپر یہ کھڑا ہے۔ تو اور اگر آپ یہ خیمہ اجتماع کی جو پوری تصویر ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، یہاں پر بھی آپ کو یہ حوض نظر آئے گا کہ شروع میں مذبح ہے، قربان گاہ ہے، اور اس سے آگے حوض ہے جہاں پر ایک کاہن دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ یہ جو پانی ہے، پانی کا حوض ہے، اور اس کے سٹینڈ کو بھی مذبح کرنا۔ پانی کون ہے؟ پانی یسوع مسیح ہے، خدا کا کلام ہے جو ہمیں دھوتا ہے، وہ اس کا روح ہے جو ہمیں دھوتا ہے، اور وہ جس چیز کے اندر ہے، ایک حوض کے اندر ہے، تو ہم اس برتن کو کیا سمجھیں؟ کیونکہ کلام کیا کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تو حوض اور اس کے اندر کی سب چیزیں وہ خدا کے لیے مقدس ہیں، وہ پہلے ہی مقدس ہیں، اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ ان کو تیل لگا کے مقدس کرو۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ جو پہلے ہی مقدس ہے اسے آج پھر دوبارہ ہم تیل لگا کے مقدس کریں؟ کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس کے کنٹرول میں ہیں؟ انسان کے کنٹرول میں ہیں۔ انسان جب مرضی ان سے ہٹ جاتا ہے اور ان کو ناچیز جاننا شروع ہوتا ہے۔ جیسے یہ اگر پانی کا حوض ہے، جب تک وہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہے وہ اس حوض کی عزت کرے گا۔ اگر وہ خدا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے تو یہ جو حوض ہے یہ اس انسان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو اس نے یہ اقرار کرنا ہے کہ اے خدا باپ،
میں جو انسان جس کے ساتھ انہیں عہد باندھا ہے، اور یہ جو ان سی درمیانی چیزیں ہیں جو تو نے مجھے دنیا میں دیں، تاکہ ان کے وسیلے سے میں اس بات کو کا اقرار کرتا رہوں، اس بات کا اظہار کرتا رہوں کہ خداوند میں ان کے ساتھ وہ سارے قواعد و ضوابط استعمال کر رہا ہوں جو تو نے مجھے کہا ہے کہ ان قواعد و ضوابط کے ساتھ تو چلنا، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، تاکہ تو یہ ظاہر کرے کہ تو میرے عہد میں شریک ہے، میری باتوں پہ تو عمل کر رہا ہے، میرے حکموں کے متحد ہے۔ تو جب اس پانی کے حوض کے اوپر تیل لگایا گیا ہے تو ایک انسان کیا بتا رہا ہے، موسیٰ کیا بتا رہا ہے کہ خداوند یہ حوض آج بھی میرے لیے مقدس ہے۔ یہ جیسے ہے خدا باپ، یہ مقدس حوض پہلے میرے لیے مقدس تھا، آج بھی میں اسے عزت دیتا ہوں، آج بھی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں اس کے وسیلے سے خداوند میں تیری خوشنودی کو حاصل کرتا ہوں، تجھے خوش کرتا ہوں۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ خیمہ اجتماع اور اس کے اندر کی سب چیزیں وہ ہم ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو خدا کے روح سے مقدس کرتے رہنا ہے۔ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خیمہ اجتماع کا بیرونی حصہ ہے وہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور یہاں پہ پانی کا حوض دکھایا گیا ہے جو پیتل کا ہے، اور پھر اسی طرح پیتل کا ہی مذبح ہے جو یہاں دکھایا گیا ہے۔ پھر ایک ساتھ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتایا گیا کہ جو پرانے عہد نامے میں تیل ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے پاک روح کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے ہم اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں ان 5 اچھی کواریوں کی بات جن کے چراغوں کے اندر تیل تھا، جن کے چراغ جل رہے تھے۔ تو ہمارے اندر پاک روح کے بغیر ہم جل نہیں سکتے۔ خداوند نے یوحنا کے لیے کہا تھا، اس کے اندر جو پاک روح تھا اس کے لیے خداوند یسوع نے یوحنا کے لیے کہا کہ یوحنا ایک جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصے تک اس کی روشنی میں رہنا منظور ہوا۔ تو ہمارے اندر جلتا اور ہمیں چمکتا ہوا کون رکھتا ہے؟ خدا کا پاک روح رکھتا ہے۔ جس طرح کی کسی کی اسپرٹ ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہماری جو اپنی روح ہے وہ خدا کے پاک روح کے تابع ہے تو ہمارے منہ سے ہر بات وہ نکلے گی، خدا کی عزت کی بات نکلے گی، ہمارا ہر عمل خدا کی عزت کا عمل ہوگا۔ لیکن اگر ہم خدا کے نہیں ہیں تو نہ ہمارا کوئی کنیکشن خدا کے ساتھ ہوگا، ہماری ہر دوسری بات ہوئے گی چلو آج کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، چلو آج کسی سیرگاہ پہ چلتے ہیں، چلو آج مووی نائٹ کرتے ہیں، چلو آج یہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کے بعد دوسری چیز جو ہوئے گی وہ دنیا داری کی ہوئے گی، اگر پاک روح ہماری زندگی میں بوس نہیں ہے، وہ ہماری زندگیوں کا ماسٹر نہیں ہے۔ لیکن اپنے چراغوں کے اندر تیل رکھنا اور اسے جلتے رکھنا، جلائے رکھنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو مقدس رکھو۔ ہم خدا کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، اور تیل لگانا اس بات کا اظہار ہے کہ ہر روز ہم اس قدوسیت کے اندر ہیں۔ تو جیسے خداوند نے کہا کہ ہیکل اور اس کی ساری چیزوں کو تیل سے مقدس کرنا، پھر خدا آگے ہمیں احبار 8:12 میں کچھ اور بتاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ تو خدا نے ہارون کو مقدس کام کرنے کے لیے بلایا ہے، اس لیے خدا نے اس کے لیے کیا کہا کہ تو اسے مقدس کرنا، کیا کر کے؟ تیل لگا کے۔ تیل لگانے سے مراد کیا ہے کہ خداوند کے حضور میں ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند اب ہارون خداوند تیرا ہے، تو اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ اور ہارون نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا کے تابع رکھنا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں مڑنا، اس کو عزت دینی ہے۔ ہارون کے دونوں بیٹوں نے یہ کام کیا تھا کہ جو کچھ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے قربان گاہ کے کوئلے لے کے تو بخور کے مذبح پہ لے کے جانے اور بخور اس پہ ڈالنا ہے، انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے، خدا کو کوئی ویلیو نہ دیتے ہوئے، انہوں نے اپنی مرضی سے کوئلے لیے تھے اور ان کے اوپر بخور ڈالا تھا، اور ندب ابیہو اسی وقت مر گئے تھے۔ تو مقدس رہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ ہے
اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں، یعنی کہ خدا کی عزت کی باتوں کا ہمیں پتہ ہے کن باتوں سے اسے عزت ملتی ہے، کون سے اس کے حکم ہیں، انہیں اپنی زندگی میں مسلسل جاری رکھیں۔ تو خداوند نے کہا کہ ہارون کے سر کے اوپر تیل ڈال، تو ہمارے سر کے اوپر ایک ہیلمٹ ہے اور وہ ہے نجات کا خود، اور ہر ایک چیز کو ہم نے خود بنانا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک کھانا بنانے کے لیے سارے مسالے موجود ہیں، جو چیزیں ہم نے جس سے ہم نے کھانا بنانا ہے وہ والا سارا مٹیریل موجود ہے، اب ہم اس سے ایک ڈش اپنے لیے بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح پورے کلام مقدس میں ہماری نجات کے لیے سب کچھ موجود ہے، ہم اسے اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اچھا یہ والی دنیا میں یہ والے جن سے یہ ٹاپک ہے، اس کے متعلق یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، ہمیں سارا کچھ پتہ ہوگا، تو ہمارا ذہن جو ہے وہ کورڈ ہوگا نجات کے خود سے، خدا کے روح سے۔ خدا کا روح ہمیں یاد دلائے گا، اچھا بائبل میں یہ لکھا ہے، ہمارے ذہن میں ایک دم سے آیتیں آئیں گی۔ تو خداوند نے کہا کہ اس کے سر کو تو تیل سے مسا کر، اس کے سر کے اندر میرا کنیکشن ہو، اس کے ذہن میں ہوں۔ تو پاک روح سے خداوند نے کہا کہ اس کی نشانی تھی کہ ایک تیل سے اسے مسا کرے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تیل لگائیں، وہ ہم ایک اظہار کریں گے، وہ بھی بہت پیاری چیز ہے، کیونکہ ہم مرکز 12 باب اس کی 6 آیت میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو شاگرد تھے وہ اس طرح سے تیل لگا کے مسا کیا کرتے تھے، یا مرکز 6:12 ہے یا 12:6 ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور 12:13 میں ہم اگر پڑھیں تو لیکن جو پہلے زمانے میں پرانے عہد نامے میں وہاں پہ خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ تیل لگاؤ، اور وہ کس چیز کا اظہار ہے؟ پاک روح کا اظہار ہے۔ پھر آگے ہم احبار 8واں باب 13ویں آیت میں جائیں تو یہاں لکھا ہے، اور موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ تو سب سے پہلے موسیٰ نے وہ ساری ہدایات جو خدا نے ہارون کے لیے دی تھیں وہ اس پہ پوری کی ہیں، یعنی اس کو مکمل طور پہ جیسے خداوند نے کہا تھا اس کو تیار کیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لے کے آیا ہے، کیونکہ شروع میں اس نے ہارون کو بھی موسیٰ نے نہلایا ہے اور اس کے بیٹوں کو بھی موسیٰ نے نہلایا ہے۔ اب اس نہلانے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم یہ بات پہلے پچھلے وقت میں سیکھ چکے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ نے ان کو نہلایا ہے تو اس وقت وہ ایک خاص مقصد کے لیے نہلائے گئے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو علائشوں سے پاک کر کے اور روحانی طور پہ اندر کی گندگیوں سے پاک کر کے وہ صرف زندہ خدا کے خادم بن کے پاک ہو کے وہ خدا کی حضوری میں آئیں۔ کیونکہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو ہارون خود ہی نہاتا تھا، اس کے بچے ہمیشہ خود ہی نہایا کرتے تھے، لیکن یہاں پر اگر ہارون کو موسیٰ نے نہلایا ہے اور اس کے بیٹوں کو موسیٰ نے نہلایا ہے تو خداوند اس بات سے یہ بات بتا رہا ہے کہ ہماری ذات جو ہے اس کا جو جسمانی اگر ہم حصہ دیکھیں تو وہ تو ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن جو ہماری روح ہے اس کو خدا نہلائے گا، اسے صرف خدا ہی صاف ستھرا کر کے نہلا کے ہمیں پاک کرتا ہے۔ جیسے اس وقت موسیٰ جو خدا کی بات سن کے اس نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو نہلایا ہے، تو آج کے وقت میں خدا ہماری اسپرٹ کو نہلاتا ہے۔ تو موسیٰ نے پہلے ہارون کو جب نہلا لیا تھا اس کو کپڑے پہنائے، لیکن اب اس کے بیٹوں کی باری ہے، اور اس سے پہلے خدا نے جیسے کہا تھا کہ ہارون کو مسح کرنا، اس نے یہ بھی کیا ہے۔ تو جب بیٹوں کی باری آئی ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ بیٹوں کو وائٹ کرتے پہنائے ہیں، اور خداوند نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ ان کو نیچے پجامے پہنانا جو ان کے گھٹنوں سے نیچے تک ہوں، اور ان کے جو کرتے ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کمر بند خداوند نے کہا ہے لپیٹو، اور ان کے سر پہ پگڑیاں پہناؤ۔ تو اس طرح سے ہارون کے بیٹوں کو موسیٰ نے تیار کیا۔ اور نئے عہد نامے میں ہم دیکھیں تو جو خدا کے لوگ ہیں ان کے راست بازی کا لباس کیسا ہے؟ صاف ستھرا ہے،
خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے لباس پہ کوئی داغ دھبا ہو۔ داغ دھبا کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ گناہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جس وقت ہم خداوند میں آ بھی گئے ہیں تو ہماری جو سمجھ ہے وہ اس میں جو کچھ بھی دنیا کے رنگ ہیں، ہماری اپنی سمجھ کے رنگ ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اب مکمل طور پہ خدا کی بالکل پوری سمجھ میں چل رہا ہوں۔ خدا سے ہمیشہ کہیں خداوند میرے اندر سے داغ دھبوں کو دھوتا رہا ہے، خداوند یسوع مجھ پہ ظاہر کرتا رہا ہے، خداوند میں تیرے کلام کو پڑھوں اور میں پاک صاف بنتا جاؤں۔ کوئی بھی شخص جتنا کسی بھی چیز کے اندر گہرے میں جائے گا اسے نظر آئے گا کہ ہائے میں تو برباد ہوا، میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، اور اسے نظر آئے گا کہ خدا پاکیزگی کے اندر رہتا ہے اور میں نے اس پاکیزگی کی طرف دھوڑے ہوئے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اس پاکیزگی کو پکڑ چکا ہوں، بلکہ میں اس پاکیزگی کے اندر رہتے ہوئے اس پاکیزگی میں گرو کر رہا ہوں اور اس پاکیزگی میں بڑھتا جا رہا ہوں، اور میں نے کسی جگہ پہ سٹے نہیں کرنا، میں نے کسی جگہ پہ ٹھہر نہیں جانا، میں نے کسی جگہ پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو جانا۔ جب بھی آپ کسی اپنی روحانی حالت سے اگر سیٹسفائیڈ ہیں، یہ بھی نہیں کہ بیزار رہنا، لیکن سیٹسفائیڈ اس لحاظ سے نہ ہونا کہ ابھی میں نے خداوند میں قائم رہنا ہے، میں نے بڑھتے جانا ہے، میں نے سیکھتے جانا ہے، میں نے اس کی صورت پہ ڈھلتے جانا ہے۔ تو خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر جو وائٹ لباس ہے، یہ ہر روز ہم اسے خدا کی حضوری میں لے کے آئیں، ہر روز اس کے خون سے اس کو دھو لیں، ہر روز اپنی زندگی کو خدا کی رفاقت میں رکھیں تاکہ ہم دھلتے رہیں اور یہ ہماری زندگیاں گندی نہ ہونے پائیں۔ کیونکہ ہم نے اس احبار 8ویں باب سے بہت پیارا لیسن سیکھا ہے کہ ہیکل پہلے ہی پاک ہے، لیکن اسے تیل سے پاک کرتے رہو۔ ہیکل پہلے ہی پاک ہے، وہ خون کے وسیلے سے ایک عہد میں وہ شریک ہے، یعنی کہ ہمارا عہد خدا کے ساتھ ہے، اور وہ جو ہیکل ہے وہ اس خون وہاں پہ خون چڑھایا جاتا ہے، خدا کے حضور میں وہ سیکریفائزز کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اسے خون سے مقدس کرتے رہنا۔ تو یہ ایک مسلسل کا پروسیس ہے۔ ہم اپنے رشتوں میں دیکھ لیں، ہمارے رشتے اس وقت تک قائم ہیں جب تک ہم ان رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ ہم رشتوں کو نبھانا چھوڑ دیں، ہمارے رشتے قائم نہیں ہیں۔ تو بالکل یہی معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھاتے رہیں، اس عہد کی پریکٹس کرتے رہیں، تو ہم عہد میں موجود ہیں۔ ہم اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں۔ احبار 8 باب اس کی 14 آیت، یہاں لکھا ہے، اور وہ خطا کی قربانی کے بچھڑے کو آگے لایا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچھڑے کے سر پہ رکھے۔ جو ایک بچھڑا ماڈل ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا، اس کے ذریعے سے ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے کیا بات کہی ہے، اور آج ہم اس کو ان سلائیڈز میں بھی دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں کون سی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو بچڑا ہے سن آفرنگ کا، یہ یسوع مسیح ہے۔ تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، خطا کی قربانی کے بچڑے کو آگے لایا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھے ہیں۔ اور یہ کون سی قربانی کا بچڑا ہے؟ خطا کی قربانی کا بچڑا ہے۔ اسی طرح سے نیچے ایک تصویر ہے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو سارے گناہ گاروں نے گھیرا ہوا ہے۔ جتنے فقی فریسی ہیں، سنہیڈرن کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ یسوع مسیح کے اوپر ہیں۔ انہوں نے یسوع مسیح کو خطا کی قربانی کے بچڑے کے طور پہ، برے کے طور پہ، جو بھی سن آفرنگ کے لیے جتنے بھی، جیسے مینڈا لایا جاتا تھا، بکرا لایا جاتا تھا، جو قربانیاں ان کے وسیلے سے کی جاتی تھیں، اس وقت انہوں نے یسوع مسیح کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یسوع کو پکڑ لیا تاکہ وہ دکھائے کہ اب بیلوں اور بروں کی قربانی کو یہاں تک میں نے اجازت دی تھی، وہاں تک تم لوگوں نے کیا، لیکن اب میں آ گیا ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے باپ، جب تو نے بیلوں بچڑوں کی قربانی سے تو خوش نہیں ہوا، تو میں نے کہا کہ اے باپ، میں آیا ہوں، تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا ہے اور ورقوں میں میری بابت لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ والا برا ہے، یہ بچڑا ہے جو خدا کے حضور میں کھڑا ہے، تاکہ وہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے
پچھلے زمانہ کے لوگوں کے لیے، اب کے زمانہ کے لوگوں کے لیے، آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ خطا کی قربانی کا بچڑا بنائیں۔ اور پھر اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ موسیٰ نے لکھا ہوا ہے احبار 8 باب 15 آیت کہ موسیٰ نے بچڑے کو ذبح کیا ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے ہیکل کی تصویر ہے جو خیمہ اجتماع کی نہیں ہے، ہیکل کی ہے، لیکن اس سے ہمیں ہمارے سامنے ایک پکچر آتی ہے کہ کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہارون اور اس کے بیٹے جس طرح سے بچڑے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، اسی طرح سے کاہن جو آگے آگے نسل چلتی رہی وہ اپنے ہاتھ بچڑے کے سر پہ رکھے ہیں انہوں نے اس وقت، اور پھر جو کاہن ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے قربان کر رہے ہیں۔ لیکن جب خیمہ اجتماع کا وقت ہے، موسیٰ کو جو خدا نے حکم دیا، تو اس تصویر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو موسیٰ نے کیا کیا ہے، موسیٰ نے بچڑے کو ذبح کیا ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع کی قربانی کس وقت سے شروع ہو گئی تھی؟ وہ اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جب یسوع کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اسی وقت سے انہوں نے یسوع مسیح پہ ظلم ستم کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ بھی میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھوں گا، تو جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک سردار کاہن کا نوکر ہے، اس نے یسوع مسیح کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ تو یسوع مسیح کے منہ پہ وہ تماچے مار رہے تھے جب یسوع کو گثمنی باغ سے پکڑ کے وہ اپنے سردار کاہن کے دیوان خانے میں لے گئے۔ انہوں نے یسوع کی آنکھیں باندھیں، یسوع مسیح کو تھپڑ مار کے، اس کی داڑھی نوچ کے، اس کے منہ پہ تھوک کے یسوع مسیح کی قربانی کو وہ اسی وقت سے ہی انہوں نے شروع کر دیا ہوا تھا۔ تو یہاں وہ جون سا بچڑا ہے اسے تو ایک دفعہ چھری چلا کے اس کو قربان کر دیا جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی قربانی جیتے جاگتے ہوئی، اور ہمارے گناہوں کی سزا اسی طرح کی تھی کہ جو خداوند نے اپنے اوپر اٹھائی، کیونکہ جو گناہ کی مزدوری ہے موت ہے، تو یسوع مسیح ہر منٹ اس موت کو برداشت کر رہے تھے تاکہ ہم میں سے جو کوئی بھی یہ یقین کرے کہ یسوع مسیح نے میری خاطر یہ دکھ سہا ہے، میری ریپلیسمنٹ میں، میرے کفارے میں، اور اب میں گناہ گار نہیں ہوں کیونکہ میں یسوع پر ایمان لے کے آیا ہوں۔ میں صرف ایمان منہ سے اقرار کرنے سے نہیں، بلکہ میں منہ سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلتا رہوں گا، میں اس کا کلام پڑھتا رہوں گا، میں اس کے نور میں چلتا رہوں گا، اور یسوع مسیح میری قربانی ہے، میں یسوع مسیح کی مانند بنوں گا۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دیں، آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویا، 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 تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خداوند یسوع جی۔ آج تو نے ہمیں سکھایا ہم جو ایک وقت میں مقدس بن گئے، ہر روز اپنے آپ کو روح القدس کی تابع فرمانی میں مقدس رکھنا ہے۔ اس بات کے لیے جو تو نے ہمیں سکھایا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو اے خداوند، جس طریقے سے وہ بچڑا خطا کی قربانی کے لیے قربان کیا گیا، آئی خداوند تیرا شکر ہو تو ہمارے لیے باپ کی طرف سے ازلی اور ابدی قربانی بنا، اور جس طرح کی سزائیں آئی خداوند تیرے اوپر ڈھائی گئیں، تیرے اوپر ڈالی گئیں، یہ ساری سزائیں ہمیں ہیل میں ملنی تھیں اگر ہم آئی خداوند اپنے گناہوں میں مر جاتے ہیں۔ پر تیرا شکر ہو خداوند، تو نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا اور ہمیں پاک و صاف کیا، اور ہماری راست بازی کبھی بھی آئی خداوند یسوع جی وہ اس لیول پہ نہیں پہنچتی اور مکمل طور پہ بے عیب نہیں رہتی جس سے ابلیس ڈرے، تھر تھرائے اور کانپے، لیکن تیری راست بازی سے وہ ڈرتا تھر تھراتا کانپتا ہے۔ جو راست بازی ہماری راست بازی کے ساتھ مل گئی ہے، وہ راست بازی جو تو نے ہمیں دی ہے وہ بھی تیری ہی ہے، اور اے خداوند تیری کامل راست بازی ہمارے اوپر سایہ کرتی ہے۔ اے خداوند ہم اس لہو کی راست بازی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو پاک ہے، بے عیب ہے۔ اے خداوند آج تو نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے سکھایا کہ اپنے آپ کو ہم لہو سے پاک کریں، روح القدس سے پاک کریں، تیرے کلام سے پاک کریں، تاکہ واقعی پاکیزگی کے اندر بنے رہیں۔ تیرا شکر ہو آج کی اس پیاری عبادت کے لیے، پیارے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ یسوع کے جلالی عظیم اور خوبصورت نام میں مانگا ہے، آمین۔
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔